اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا موضوع گفتگو اس خدا کے بابرکت مہینے میں دعائے افتتاح کے حوالے سے ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دعائے افتتاح جو اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنے امام کی طرف متوجہ کرانے میں بہت مؤثر ہے، اس دعا کے مختلف فراز کے ذریعے اس بات کی یاد دہانی کرائیں کہ ہم نے رمضان کی شبوں میں اپنے امام کے لیے دعا کرنا ہے اور اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اسی دعا افتتاح کے ذریعے ہم نے امام اور رمضان المبارک کے درمیان ارتباط اور تعلق کے بارے میں سوچنا بھی ہے۔ کیوں ہم رمضان کی ہر شب میں اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں؟ وہ امام آئے گا تو کیا کرے گا؟ کس چیز کی وجہ سے ہم امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت فراز پھر اسی دعائے افتتاح کا کہ ہم خدا سے کہتے ہیں اللہم اجعلہ داعیہ الی کتابک۔ خدایا پروردگارا، امام زمانہ کو اپنی مقدس کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، اور اگلا جملہ والقائمہ بدینک، اور پروردگارا میرے مولا کو اپنے دین کی حمایت میں کھڑے ہونے والوں میں قرار دے۔ اس دعا کے جملوں میں دین کے لیے دعا کی گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی اس دعا کے ذریعے دین سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ لوگ عموماً سوال کرتے ہیں نا کہ انسان اپنے دل میں دین کی محبت کیسے اور کہاں سے پیدا کرے؟ تو ایک ہی اس بات کا جواب ہے کہ جس کو اپنے وقت کے امام سے محبت ہو جائے، اسے خود بخود خدا کے دین سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسی دعا افتتاح میں ایک اور جگہ پھر دعا مانگی گئی ہے، اللہم اظہر بہ دینک۔ خدا پروردگارا، امام زمانہ کے صدقے سے، امام کی آمد سے، امام کے ظہور سے دین کو ظاہر فرما، وسنت نبیک، خدایا سنت نبی کو ظاہر فرما۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ فرج کی دعا وہ کرتا ہے جو خدا کے دین کا درد رکھتا ہو۔ البتہ عجب بات ہے، جو دین کا درد رکھتے ہیں ان کے بارے میں لوگ ایک منفی تاثر رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ دین کا درد وہی رکھتا ہے جس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ صرف چند افراد ایسے ہیں جو دین خدا کے ٹھیکیدار ہیں، لہذا جو اہل دنیا ہے وہ اہل دین سے گیپ کر لیتے ہیں، فاصلہ لے لیتے ہیں۔ حالانکہ جن کے پاس دین ہے وہ لوگوں کی دنیا کے حوالے سے بھی فکر مند ہے۔ جو دیندار ہوگا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، اور انسان کا فائدہ صرف اور صرف دین میں پوشیدہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چار جملے آزادی کے حوالے سے، حقوق انسانیت کے حوالے سے، چار جملے ہم اخلاقیات کے حوالے سے کہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ چیزیں اچھی ہیں، آزادی اچھی ہے، حقوق البشر اچھا ہے، انسانیت کے حقوق اچھے ہیں، اخلاقیات اچھے ہیں، لیکن ان چیزوں سے معاشرے میں نظم پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انسان دین کو اپنی زندگی میں بلند مقام عطا کرے تو یقین کرے یہ دین انسان کی زندگی کو منظم ترین زندگی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین امنیت اور سکون کا باعث ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں نے اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے اس دین کو داغدار ضرور کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد اس دین سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی
کسی وسیلے کا غلط فائدہ اٹھائے تو کیا اس وسیلے کو دور پھینک دے؟ اس کی مثال دوں گی کہ اگر کسی نے چاقو سے کسی کو قتل کیا تو اب کوئی بھی اپنے گھر کی کچن میں چاقو نہیں رکھے گا۔ لہذا سوچیں، اگر کسی نے دین کا غلط فائدہ اٹھایا ہے تو کیا آپ دین کو دور پھینک دیں گے، یا اس نے جو غلط کیا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے؟ میری جان یاد رکھیے گا، دین انسان کی زندگی کو منظم کرنے کا ایک دستور عمل ہے، ایک جینے کا سامان ہے۔ دین معاشرے کے لیے طاقت ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کو سکون ملتا ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لے کہ دین طاقت ہے، دین سکون ہے، وہ خدا کے دروازے پہ جا کر کہتے ہیں خدایا اپنے دین کے لیے امام کو بھیج دے تاکہ تیرا آنے والا نمائندہ تیرے دین کو زمانے پہ قائم کرے۔ ایزن میں ہم امام زمانہ کی انتظار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ صرف دنیا میں عدالت لے کر آئیں گے، جبکہ یہ عدالت خود دین کا ایک جزو ہے، اور اتنا اہم جزو ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لا ینفک، کبھی جدا نہ ہونے والا جزو ہے۔ یہ عدالت اپنے اندر مکمل دین کو سموئے ہوئے ہے۔ کتنا خوبصورت ہے امام معصوم کا کلام، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدالت ایک ایسا اہم وسیلہ ہے جو انسان کو دیندار بناتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جو انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جو انسان کے اندر شوق دنیا کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جو انسان کی زندگی کو رنگ الہی سے مزین کرتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو پھر کیوں ہم اس دین سے اتنا دور جا رہے ہیں؟ کیوں جس طرح دنیا کی بڑی طاقتیں اور حکومتیں دین کی مخالفت کرتی ہیں، ہم بھی دین کے بہت سارے احکام کے مخالفت میں کمر بستہ نظر آتے ہیں؟ حالانکہ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی حکومتیں دین کی مخالفت اس لیے کرتی ہے کہ یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ قابلیوں نے، دشمنان انبیاء نے، سپاہ ابرہہ نے جو مکے کو خاک میں ملانا چاہتا تھا، دنیا کے ابو لہبوں نے، ابو جہلوں نے، یزید نے، یہ سب دین سے لڑتے تھے۔ پتہ کیوں لڑتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دین ایک طاقت ہے۔ انہیں پتا تھا کہ جس کے پاس دین ہو اس کے پاس دنیا بھی ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ صرف خود دین طاقتور نہیں ہے بلکہ کمزوروں کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ لہذا دنیا کی طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ کمزور کبھی طاقتور ہو، لہذا وہ دین کی مخالفت کرتی تھی، وہ دینداروں کی مخالفت کرتی تھی۔ البتہ ہاں، کچھ لوگوں نے، کچھ دینداروں نے اس دین سے غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن اسی لیے تو ہم امام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے اور خدا کا دین لے کر آئیے۔ ایسی حکومت دین کے حوالے سے، ایسی خوبصورتی دین کے حوالے سے کہ پھر کوئی اس دین سے کوئی سوء استفادہ نہ کر سکے۔ یقین کرے میری جان، انسان کا ذاتی فائدہ بھی دین میں، انسان کا اجتماعی فائدہ بھی دین میں ہے۔ وہی افراد دین سے محبت کرتے ہیں جو اس نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ میرے تمام تر فوائد، چاہے وہ دنیا کے ہوں، چاہے وہ آخرت کے ہوں، چاہے وہ معاشرے کے ہوں، اسی دین سے وابستہ ہے۔ لہذا اس دعا افتتاح میں اور باقی وہ دعائیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ جو ظہور امام کا عاشق ہے وہ دین کا عاشق ہے، وہ دین کی شناخت کا عاشق ہے۔ مثلا ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں این محی معالم الدین و اہلہ، کہاں ہے وہ جو اہل دین کو اور دین کی بنیادوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں معاشرے میں دین کو احیا کرنے والے، زندہ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ یقین کریں
یہ دین اتنا عاقلانہ اور اتنی اساسی بنیادوں پر مبنی ہے اور اتنی روحانی لذتوں سے لبریز ہے کہ انسان کے جسمی، انسان کے قلبی، انسان کے روحی، انسان کے اجتماعی، انسان کی معنوی، انسان کی معاشی، انسان کی معاشرتی تمام تر ضرورتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لہذا دین کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں۔ ہاں، دین میں اجبار نہیں ہے، کن امور میں اجبار نہیں ہے؟ جو انفرادی ہے۔ ہاں، اجتماعی امور میں اجبار ضروری ہے۔ البتہ ایک جملہ اور بھی کہوں گی کہ دین کی صحیح معرفت بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں دین کو خوبصورتیوں کے ساتھ عیاں نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، ایک بڑی عجب بات ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو باشعور سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو باادب کہتا ہے۔ شعور، ادب، اخلاق کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ تمہارے پاس یہ نہیں تو اگلا ناراض ہوتا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں انسان آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں دیندار نہیں ہوں، یہ کہہ دیتا ہے میں زیادہ دیندار نہیں ہوں۔ پتہ نہیں ہم دین کو قید کیوں سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے دیندار ہونے پر فخر کیوں نہیں کرتے۔ ایک ذہن میں پتہ نہیں ہم دین کو کچھ لوگوں کے لیے مختص کیوں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم دین کو کچھ لوگوں کی گرفت میں کیوں دے دیتے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک دین کی صحیح تصویر اور دین کا صحیح رخ پیش نہیں کیا گیا۔ یقین کریں، اگر ہمیں دین کی خوبصورتیوں کو پتہ چل جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں زیادہ دیندار نہیں ہوں۔ البتہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کے سارے قواعد کو لاگو نہیں کر سکتے، تو میں وہاں ایک جملہ کہوں گی، اگر دین ہماری ثقافت بن جائے، اگر دین ہماری زندگی کے تمام رولز ہمیں بتا دے، اور یہ دین ہم پر واضح ہو جائے کہ اس دین کی چار دیواری سے ہمیں خدا کتنی نعمتیں دیتا ہے، تو یقین کریں ہر شخص کہے گا کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں۔ دین خدا کے دستور کا اجرا کرنا ہے، دین خدا کے حکم کو ایزان میں الفاظ کو عمل میں ڈال دینے کا نام ہے۔ دین ایک سلیقہ ہے، لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں دین ہو، صرف اس کی مسلح پر دین نہ ہو، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے لین میں، اس کے دین میں، اس کی طرز زندگی میں، اس کی طرز ملاقات میں، اس کی طرز ایجوکیشن میں، اس کے طرز جاب میں، جس مرحلے پہ رہے تو دین کو اپنے ساتھ رکھے۔ یقین کریں جس دن دین اتنا ہمارے لیے اہم ہو جائے، امپورٹنٹ ہو جائے، جس دن ہم سب کچھ دین کے لیے ترک کر سکیں اور دین پر سب کچھ قربان کر سکیں، اس دن ہم عاشق امام ہو جائیں گے، اس دن ہم عاشق خدا ہو جائیں گے، اس دن ہم خدا کے آخری ولی کے عاشق ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم پر دین کی خوبصورتیوں کو عیاں فرما، پروردگار ہمیں اس دین کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی زندگی کے کچھ لمحے اس دین کے احیاء میں اپنا کردار ادا کرنے اور اس دین کی خوبصورتیوں کو کھوجنے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار جن افراد کے توسل سے یہ دین خوبصورت بن کر ہماری زندگیوں کو مزین کر رہا ہے، پروردگار ان پر اپنے رحم و کرم کا سایہ فرما، اور پروردگار اس دین کی خوبصورتیوں کو عیاں کرنے کے لیے پروردگار میرے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما، اور اسی کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔